کہ عقل والے ہوں یا بے عقل، جن کے پاس عقل ہے یا جن کے پاس عقل نہیں ہے، تمام جو بھی چیزیں ہیں، بھلے وہ جمادات ہیں، بھلے وہ نباتات ہیں، بھلے وہ جن ہیں، وہ حیوانات ہیں، وہ انسان ہیں، وہ فرشتے ہیں، سب اللہ کے مملوک ہیں، سب اللہ کے مملوک ہیں۔ ہم وہ خالق ہیں، ہم مخلوق ہیں، وہ مالک ہیں، ہم مملوک ہیں، وہ رازق ہیں، ہم مرزوق ہیں۔ جنات، فرشتے، انسان، نباتات، جمادات، حیوانات، سب اللہ کے مملوک ہیں۔ اور جو خود مملوک ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ جو خود مملوک ہو، یہ جو اس آیہ کریمہ کے اندر فرمایا گیا کہ سنو، جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، سب اللہ ہی کے مملوک ہیں۔ الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، سنو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، وہ جن ہیں، وہ انسان ہیں، وہ فرشتے ہیں، جو لوگ آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، سب اللہ ہی کے مملوک ہیں۔ اور یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر خود ساختہ، خود بنائے ہوئے شریکوں کو پکارتی ہیں، یہ کس کی پیروی کرتی ہیں؟ یہ صرف اور صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں یا غلط اندازے لگا رہے ہیں۔ کوئی آگ کو پوج رہا ہے، کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی پتھروں کو پوج رہا ہے، پتھروں کو بت بنا کے پوج رہا ہے، کوئی ستاروں کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے۔ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، یہ صرف اپنے گمان کی پیروی کر رہی ہیں اور یہ صرف غلط اندازے لگا رہی ہیں۔ تو جو لوگ بھی آسمانوں میں، الا ان للہ من فی السماوات و من فی الارض، جو لوگ بھی آسمانوں میں اور جو زمینوں میں، سب اللہ ہی کے مملوک ہیں، سب۔ تو لہذا کہا یہ جا رہا ہے کہ عقل والے ہوں یا بے عقل، تمام جمادات، نباتات، حیوانات، فرشتے، جن، انسان، سب اللہ کے مملوک ہیں۔ اور جو مملوک ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اتنا بھی نہیں سمجھتے، اتنے بے وقوف ہیں۔ اب اسی آیت کے اندر یہود اور نصارہ کا بھی رد ہے، جو حضرت عزیر علیہ السلام کو یہودی اور نصارہ جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے تھے، خدا مانتے تھے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو خود مملوک ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، جتنے بھی انسان ہیں، وہ جو بھی ہیں، وہ سب مملوک ہیں۔ وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے، وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ اس نے رات اس لیے بنائی ہے کہ تمہاری تھکاوٹ دور ہو، اور دن اس لیے بنایا ہے کہ اس کی روشنی میں اپنی ضروریات زندگی فراہم کر سکو۔ ان چیزوں کو سمجھو، اس چیز میں نہ جاؤ کہ ان بتوں کی جو پوجا کرتے ہو، سمجھو ان چیزوں کو، یہ سب چیزیں اس کی مملوک ہیں، مالک وہ ہے، مالک وہ ہے۔ تو جب زمین اور آسمان کی ہر چیز اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، وہی بات بھلے جمادات ہیں، بھلے نباتات ہیں، بھلے حیوانات ہیں، بھلے وہ فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں، جب زمین اور آسمان کی ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی ہے،
اور اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں، تو کسی کو کیا مجال کہ وہ الوہیت میں اس کی ہمسری یا ربوبیت میں اس کی شریک ہونے کا دعویٰ کر سکے؟ نہیں کر سکتا جن سے اس کا دعویٰ۔